اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن، قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں۔ شکوہ کہتے ہیں دبدبے کو، روب کو، جلال کو۔ جیسے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عید پڑھنے کے لیے جب تم آؤ نا تو ایک راستے سے آؤ، جاتے ہوئے دوسرے راستے سے جاؤ جی، اور تکبیریں پڑھتے جاؤ۔ راستہ آتے ہوئے اور ہو، جاتے ہوئے اور تکبیر پڑھتے ہوئے جاؤ۔ اس سے فرمایا کہ ادھر رہنے والے کافر وہ بھی دیکھیں گے تمہیں آتے ہوئے، ادھر رہنے والے کافر تمہیں جاتے ہوئے دیکھیں گے، اور جب تم اللہ تعالیٰ کے نام کی تکبیر پڑھو گے تو عجیب ہیبت طاری ہو جائے گی ان پر۔ تو اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عید کا جو دبدبہ ہے، روب ہے، بڑے بڑے لاکھوں میں ہزاروں میں اجتماعات ہوتے ہیں لوگوں کے، کہتے ہیں اس کے میں منکر نہیں ہوں، ہونے چاہیے یہ، لیکن انہوں نے کہا کہ رب کے ہاں تکبیر پتہ کس کی قبول ہے؟ غلام بندے کی تکبیر قبول نہیں ہے۔ جس کے ہاں پورا نظام تعلیم بھی فرنگی کا ہو، پورا نظام حکومت جمہوریت کا فرنگی کا ہو، جی نظام معیشت سارا سود کا ہو، اور اس سے کوئی بندہ چھٹکارا بھی نہ پا سکے، تو کہتے ہیں ایسے بندے تکبیریں پڑھتے ہوئے سونے نہیں لگتے۔ کیسی بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن، منکر نہیں ہوں میں اس کا، ہاں لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں۔ جو بندہ آزاد ہو، صرف رب کا غلام ہو، بس کہتے ہیں وہ جب تکبیر پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، کہتے ہیں مالک فوراً قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اس بندے نے دل و جان سے، اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے یہ ثابت کیا ہے کہ میرا رب ہی اکبر ہے، میرا اللہ ہی بڑا ہے سب سے۔ کیونکہ اب جو بندہ یہ کہے کہ اگر میں چھوڑتا ہوں جناب فرنگی کے نظام تعلیم کو تو وہ مارے گا، رب فرماتا ہے یہ نہ کہہ، تو یہ دیکھ اگر میں نے قرآن کو چھوڑا تو رب مارے گا، اور تجھے ڈر رب کا نہیں ہے، تجھے ڈر کسی اور کا ہے، تو نے تو کسی اور کو بڑا سمجھ رکھا ہے، تو نے تو کسی اور کو اکبر سمجھ رکھا ہے، میں پھر تکبیریں کیسی؟ بندے کو حق نہیں کہتا کہیں نوکری نہ چھوٹ جائے، میں تو نے تو نوکری کو بڑا سمجھا ہوا ہے، تو تکبیر کیسی تیری بھائی؟ کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اور بات آپ کے دل کو بھی لگے گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں آپ کو مرد حر، جو آزاد مرد ہوتے ہیں نا، ان کی تکبیر کے بارے میں دو چار باتیں سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن، قبول حق ہیں، رب کی بارگاہ میں قبول وہی تکبیریں ہیں جو آزاد بندہ کھڑا ہو کے پڑھے گا، جو یہ کہے کہ مولا تیرے علاوہ میں نے کسی کی غلامی قبول نہیں کی، تیری بارگاہ کے علاوہ میں نے ماتھا کہیں اور جھکایا ہی نہیں ہے، تیری بارگاہ کے علاوہ میرا سر کہیں نہیں ٹک سکتا، میرا سر جھکے گا تو تیری بارگاہ کے اندر، اگر تیری بارگاہ میں جھکنے کے لائق نہ رہا تو پھر یہ کٹنے کے لائق ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کریمہ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان پر جب ظلم و ستم ہوا نا مکہ کے اندر، انہوں نے وہاں سے ہجرت کی حبشہ کی طرف، حضور کے صحابہ وہاں گئے، حبشہ جا کے رہنے لگے اپنے سکون کے ساتھ۔ مکہ کے مشرک وہاں پہنچے بھی، حبشہ جا کے حبشہ کے بادشاہ کو کوئی تحفے تحائف دیں، کوئی نذرانے دیں، ان کو وہاں سے نکلوا دیں، ان کو وہاں سے نکلوا دیں۔ جب یہ سارے پہنچے وہاں حبشہ، مکہ کے مشرک پیچھے پہنچے، انہوں نے جا کر حضرت نجاشی رحمہ اللہ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے کہ یہاں پر ہمارے کچھ لوگ ہمارے شہر مکہ سے بھاگ کر آئے ہوئے ہیں، اور ان کا جو وڈیرا ہے اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو ایک نیا مذہب انہوں نے کھڑا کر دیا ہے، نیا دین کھڑا کر دیا ہے، تو لہذا اس کے ماننے والے یہاں آئے ہیں، تو آپ مہربانی کریں ان کو یہاں سے نکالیں۔ تحفے تحائف سامنے رکھ کے ان کا ارادہ تھا، منشا ان کی یہ تھی بس جیسے ہم کہیں گے تحفے دے کر، کیونکہ احسان تو پھر زبان کاٹ دیتا ہے نا جی،
ہیں؟ انہوں نے کہا جیسے تحفے تحائف دیکھے گا بادشاہ مجبور ہو جائے گا ہماری بات ماننے کو، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ دین حق کی جتنی مخالفت ہوگی نا تو یہ دین اتنا ہی ابھر کے سامنے آئے گا۔ انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ بس نکالو ان کو یہاں سے۔ بادشاہ نے کہا ان کو میں بلا لیتا ہوں یہاں تمہارے سامنے، ان کی بھی سنتا ہوں تمہاری بھی سنتا ہوں، مجھے جو سمجھ آئے گا میں وہی کروں گا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ نے بندے بھیج دیے بلانے کے لیے حضور کے صحابہ کو، بندے گئے بلانے کے لیے۔ اب بادشاہ جو ہے اس کو مکے کے مشرک ورغلانے لگے، کہنے لگے یہ بڑے متکبر ہیں، بادشاہ کی بارگاہ میں آ کر جو سجدہ کیا جاتا ہے نا انہوں نے سجدہ نہیں کرنا، وہ سجدہ نہیں کریں گے، تمہیں دیکھ لینا، بڑے غرور والے ہیں، بڑی اکڑ ہے ان میں، بڑے جناب وہ تو اکڑ خان ہے، سجدہ نہیں کریں گے، تجھے دیکھ لینا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اسے بھڑکائیں ہیں جی۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جیسے آقا علیہ السلام کے صحابی آئے نا جی ہیں جی، اب دیکھیں جی مرد حر تکبیر کیسے پڑھتا ہے جی، اللہ اکبر۔ ان جتنے صحابہ تھے سارے، خواتین بھی مرد بھی، ان کے امیر حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ جب دروازے پر پہنچے نا جی، دروازے پر کھڑے ہو کے دروازے کو دستک دی، اور ہاتھ میں کیا ہے، اکیلے ایسے ڈنڈے، وہی وہ جو ہاتھ میں لے کے عموماً اس وقت لوگ رکھتے تھے، وہی ڈنڈے ہیں ہاتھ میں۔ دروازے پر پہنچے، اندر سے انہوں نے پوچھا ہاں بھی کون؟ اللہ اکبر۔ پتہ کیا الفاظ ہیں ان کے؟ انہوں نے کہا نحن حزب اللہ، وہ ہم رب کی جماعت تیرے دروازے پہ آئے ہیں، رب کا لشکر تیرے دروازے پہ آ گیا ہے۔ بتائیں یار، اتنا ظلم و ستم بھی ہو لیکن مرد مومن، مرد حر پھر بیٹھ بولتا کیسے ہے؟ ایسے مردوں کی تکبیریں پھر قبول ہوتی ہیں رب کے ہاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، فرمایا کہ نحن حزب اللہ، ہم رب کی جماعت ہیں، رب کا لشکر تیرے دروازے پہ آ گیا ہے۔ اس نے بلایا کہ لائیں جی نے، آ گئے سامنے، کوئی سجدہ نہیں کیا، ایسے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ یار جو سر رب کے سامنے جھکنے کے راز جان چکا ہو نا، وہ کسی اور بارگاہ میں جھکنے کو روا نہیں سمجھتا، وہ صرف رب کو جھکتا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، انہوں نے کہا ہاں جی، بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یہ سجدہ جگہ جگہ کرنا نہیں، یہ غلامی ہے، ہمارے پاس امام الانبیاء ہیں، انہوں نے ہمیں ایک دربار کی، ایک بارگاہ کی غلامی سکھائی ہے، اب کسی اور کی غلامی ہمیں نہ قبول ہے نہ برداشت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قبول حق ہے فقط، مرد حر کی تکبیریں۔ آپ نے جب کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں کیا نازل ہوا ہے تمہارے ساتھی پر، رسول اللہ علیہ السلام پر کیا نازل ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے ہو کے سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھی، کیونکہ وہ بادشاہ جو تھا وہ نصرانی تھا، نصرانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر وہاں سورہ مریم کی تلاوت کی، جی آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھ رہا ہے رسول اللہ کا غلام، یار مرد حر قرآن پڑھ رہا ہے، یہ نہیں ڈر کے یہاں کیا بنے گا۔ میں نے کہا مولوی صاحب 25 قسم کے کھانے سامنے رکھ کے ختم پڑھنا آسان ہے جی، پورے ہر طرف کافر بیٹھے ہوں، وہاں تنے تنہا انہی کے ملک میں پناہ لے چکے ہوں حضور کے صحابہ، وہاں کھڑے ہو کر رب کا قرآن پڑھنا، پھر نصرانیوں کے گڑھ میں، ان کے دارالخلافہ میں، حکومت کے سامنے، بادشاہ کے سامنے پھر کھڑے ہو کے یہ اعلان کرنا وہ عیسیٰ خدا نہیں ہے، خدا کا بندہ اور اس کا نبی بن کے آیا ہے۔ بتائیں یار یہ ہے مرد حر یا نہیں یار؟ میرے لجپال نبی کی غلامی ہے نا، سچی غلامی، یہ حریت پیدا کرتی ہے، غلامی نہیں۔ آج تو ہم غلام بن چکے ہیں، کوئی کسی کا کوئی کسی کا، وہ ایک دربار کی غلامی تجھے ہر دربار کی غلامی سے نجات دینے والی تھی، تو نے ایک کی غلامی چھوڑ کے ہر ایک کی غلامی اختیار کر لی ہے یار۔ اللہ اکبر۔ حضور کے غلام نے کھڑے ہو کے سورت پڑھی، جب آنکھیں کھولی، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو بادشاہ ایسے رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی بھیگ چکی ہے اس کی۔ بتائیں نا جی، آج کیا کچھ نہیں کر رہے ہم، کو اثر ہو رہا ہے کسی پر؟ لیکن قربان جائیں اس بندے نے کھڑے ہو کے جناب ان کے گڑھ کے اندر، ان کے دارالخلافہ میں حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے پڑھا جب قرآن رب تبارک و تعالیٰ کا تو پھر جناب حکمران بھی رونے لگے، ان کے وزیر مشیر بھی سارے رونے لگے قرآن سن کر۔
ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جناب انہی کے برکت سے حضرت نجاشی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا نا جی. پھر مرد حر کی تکبیر رب نے قبول کی ہے یا نہیں کی ہیں؟ وہ آج لاکھوں کروڑوں مسلمان اکٹھے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, اور کہیں کو اثر دکھائی نہیں دیتا. آقا اسلام کے ایک غلام کھڑے ہو کر, وہ کیونکہ مرد حر تھا اور وہ کسی کا غلام نہیں تھا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے علاوہ, جب اس نے تکبیر پڑھی نا رب سونے کے نام کی, رب نے بھی فرمایا ہم نے تیری تکبیر قبول کی ہے, جتنے بیٹھے ہیں سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. بتائیں پھر ہیں جی. تو اس طرح کر کے اب میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مرد حر پیدائشی حر ہوتا ہے, پیدائشی, اس میں غلامی والی بات نہیں ہوتی. نہ غلامی کو قبول کرتا ہے نہ غلامی کو پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. بچہ ہے جی 9 عمر, تازہ بالغ ہوا ہے, 14-15 سال عمر کل. رہا علاقے کا نام ہے, رہا بھی کہتے ہیں, رہا بھی کہتے ہیں. اس علاقے کے اندر نصرانی قابض ہو چکے ہیں. نصرانیوں کی فوجیں مسلمانوں کی خواتین کو روز اٹھا کے لے جاتے ہیں, مسلمانوں کی خواتین کو اٹھا لے جاتے ہیں. وہ 9 عمر بچہ, اس کا نام جو ہے نا آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے, اس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی. بچہ ہے. آج ہم یہی کہتے ہیں یار یہ ماں کی گود جو ہوتی ہے نا یہ شہیدوں کو تیار کرتی ہے. گود تبھی شہیدوں کو تیار کرے گی جب ماں خود فلموں ڈراموں سے پیچھے ہٹے گی, جب ماں کی توجہ خود قرآن کی طرف ہوگی, رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی طرف ہوگی, تو بچے پلنے والے شہید ہوں گے. پھر شہیدوں کی اماج گاہ, شہیدوں کے پلنے کی جگہ جو ہے رب تبارک و تعالی نے ماؤں کی گود کو بنایا ہے. بتائیں, ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان بیٹھا ہے, وہ بزرگ کے پاس نوجوان آیا تو نوجوان کہنے لگا جی حضور دعا کریں رب مجھے ایسا بیٹا دے, ایسی بیوی دے رب جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائے, اور اس کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بیٹا دے جو مسجد اقصی کو فتح کروائے, مسجد اقصی کو فتح کروائے. وہ بیٹھے ہوئے ابھی ایک خاتون آئی پردے میں, نوجوان لڑکی دروازے پہ کھڑی ہوئی وہیں پہ مسجد کے. وہ بزرگ کو کہنے لگی بزرگوں میرے لیے دعا کیا کرو, رب مجھے ایسا خامن دے جو ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے پہ لے جائے, اور رب مجھے ایسا بیٹا دے کہ مسجد اقصی کو فتح کرے. بتائیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, اسی وقت کہا کہ اس بندے کی بھی خواہش یہی ہے, تیری بھی خواہش یہی ہے. 4 بندوں کو بلایا, اس کے ابے سے اجازت لی, اسے بلا کے ان کا نکاح پڑھوا دیا. جس کا نکاح ہو رہا ہے نا وہ خاتون صلاح الدین ایوبی کی ماں ہے, وہ ابا صلاح الدین ایوبی کا والد ہے. یہی میں نے کہا جب وہ ماں کی گود سے شہید اور غازی تیار ہوتے ہیں, جب ماں کا ہیرو اور ہندوؤں کا فلمی اداکار میراثی ہو, تو بچہ کبھی بھی اسلام کا مجاہد اور غازی نہیں بن سکتا. یہ ذہن میں رہے. بچہ مرد حر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اس بچے نے دیکھا کہ پورے علاقے کے اندر نصرانی قابض ہو چکے ہیں, اور یہاں سے مسلمانوں کی خواتین کو اٹھاتے ہیں, روزانہ لے جاتے ہیں. اس کا خون کھول گیا, وہاں سے بھاگا 90 میل دور. وہاں سلطان عماد الدین زنگی رحمہ اللہ کی حکومت تھی. اس کے پاس گیا, ایک ترکی بوڑھے کو لے کر, کہا کہ مجھے نہیں پتا راستے کا, لیکن حاکم تک لے جا, روؤں گا ایسا اسے ترس آئے گا, یہاں فوج بھیجنے پہ مجبور ہو جائے گا وہ بھی. بتائیں یار. وہاں جب پہنچے نا جی, سلطان صلاح الدین ایوبی, ایک بچہ ہے چھوٹا سا 9 عمر بچہ ہے, بوڑھے ترکی کو لے کر وہاں جب پہنچے تو جا کے ایسا رویا بندہ, ایسا رویا بچہ. جی سلطان کو بھی ترس آ گیا. اس نے کہا بچے ماں کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا ممکن ہے تو نہ دے مجھے جو چیز میں چاہتا ہوں. اس نے کہا دوں گا. اس نے کہا وعدہ کر. اس نے کہا وعدہ ہوا تیرے ساتھ. اس نے کہا یہ ہوا ہے, نصرانی قابض ہو گئے ہمارے علاقے پر, وہاں سے خواتین اسلام کو اٹھا کے جا رہے ہیں, اور میرا وہاں رہنے کو دل نہیں چاہتا. خدا کے لیے اگر تجھ سے کچھ ہو سکتا ہے وہاں فوجیں روانہ کر, اسلام کے لشکر بھیج, اور میرا اللہ فتح عطا فرمائے گا.
اسی وقت سلطان کا خون کھولنے لگا، تڑپ کے رہ گیا وہ. اس نے ساری فوجوں کو جمع کیا. اس نے کہا دیکھو شام کا وقت ہو گیا ہے، کل صبح تک تم نے وہاں پہنچنا ہے، نصرانیوں پہ حملہ کرنا ہے، ان کے قلعوں کو فتح کرنا ہے، مسلمانوں کی خواتین کو بازیاب کروانا ہے. فوجی سارے ایک دم کہنے لگے، آپ کو پتہ نا ہر طرف یہی حال ہوتا ہے، تو فوجی کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی جناب رات کے اندر 90 میل کا سفر طے ہو جائے، ایک ہی رات کے اندر 90 میل کا سفر طے ہو جائے. سلطان عماد الدین زنگی نے کہا اور کوئی ہے جو میرے ساتھ چلے، میں اکیلا جانے کو تیار ہوں. سارے فوجی چپ ہیں، اکیلا بچہ بولا کہتا میں چلنے کو تیار ہوں. ان سب نے دیکھ کے بچے کا مذاق اڑایا. سلطان نے پھر تقریر کی ان کے سامنے، اس بچے نے تقریر کی ان کے سامنے، اور اس نے کہا اس بغیرتی والے زندگی سے مار جانا بہتر ہے، اگر جا سکتے تو جاؤ، پھر زندگی دے دو کم از کم. یہ تو نہیں ہوگا قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ مسلمانوں کی بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی رہیں گی تم بیٹھے رہے تھے. یہ تو نہیں ہوگا نا. بتائیں یار مرد حر کیسا پھر ہے جی. وہ اس بچے نے جناب جا کے حاکم کو تیار کیا. سلطان عماد الدین زنگی رحمہ اللہ آپ نے پورے لشکر کو راتوں رات بھگایا، وہاں سے دوڑایا، چلو انشاءاللہ دوڑو یہاں سے. سارے دوڑے. دوسرے دن جناب دھوپ نکل چکی تھی، دن جو ہے نا وہ زوال کا وقت قریب تھا. انہوں نے جا کر حملہ کیا. زور سے پہلے میرے اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرما دی. زور سے پہلے وہ مرد حق ایک نہیں، مرد نہیں، ایک بچہ بھی مرد حر بن جائے نا، رب تبارک و تعالی اسے بھی فتح عطا فرما دیتا ہے. ہاں جی وہی بچہ پھر وہ گیا جناب سلطان نور الدین زنگی کے پاس. اللہ اکبر. جب اسے پتہ چلا کہ اس کی ایسی حکومت ہے، اسلام کا سپہ سالار اور غیرت مند بندہ ہے، اس کے پاس گیا. جا کے اسے کہنے لگا میں جی آپ کا شاگرد بننے آیا ہوں. چھوٹا سا بچہ کہا کہ بیٹا کیا سیکھے گا؟ کہا استاد جی مجھے پتہ کیا سیکھنا ہے، ایک تو میرے دل میں نا نصرانیوں کے خلاف بڑی نفرت ہے، ان دلیلوں نے ہماری بڑی ساری مائیں بہنوں کو اٹھایا ہے، اٹھا کے اپنے علاقوں میں لے گئے ہیں، بس آپ مجھے کوئی گر سکھائیں ان کے خلاف میں نے لڑنا کیسے ہے اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنا کیسے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بتائیں جی یہ وہ چیز ہے جو ایک لڑکی نے کہا تھا بزرگ کو اور ایک لڑکے نے کہا تھا ایک بزرگ کو. ہاں جی وہ بیٹا ہو جو جناب مسجد اقصی کو فتح کروائے. نور الدین زنگی رحمہ اللہ کی فکر یہی تھی. ممبر بنوایا تھا مسجد اقصی کے لیے نور الدین زنگی نے کہ یہ ممبر رکھ کے مسجد اقصی فتح کر کے وہاں پہ ہم رسول اللہ کے نام کا خطبہ پڑھیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا. وہ ممبر بنا کے پتہ ہے کتنا عرصہ سلطان نور الدین زنگی جہاں بھی جاتے نا ممبر ساتھ اٹھائے پھرتے ہوتے تھے. کسی وقت ہم حملہ کریں گے رب تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اور ہم یہاں ممبر رکھ کے اس پر تقریر کریں گے. بڑے سارے مستری بلوائے، بڑے بڑے کاریگر بلوائے، دنیا جہان سے اکٹھے کیے کاریگر، بڑا قیمتی جناب انہوں نے ممبر بنوایا. انہوں نے فرمایا جب ہمارا داخلہ ہوگا پھر شام سے داخلہ ہوگا. میں حقیقت کہتا ہوں قسم خدا کی، جب مسلمانوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو لے کر کے ہندو بھاگ رہے ہوں اور ہم سے میلاد منانے کے میلاد کے جلسے پہ کھڑے ہوں، میلاد کے جلسے پہ میلاد منا نہیں رہے ہم، میں سچی کہہ رہا ہوں. میلاد منائیں تو پھر ایسا منائیں جیسے حضور کے صحابہ نے منایا ہے. حضور کے صحابہ نے پتہ میلاد کیسے منایا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضور کے صحابہ نے احد میں جا کے یہی کہا حضور آ گئے ہیں، یہ کہنے کے بعد تلوار چلی ہے. بدر میں گئے کہا کہ حضور آ گئے ہیں، یہ کہنے کے بعد تلوار چلی ہے. احد گئے، بدر گئے، حنین گئے، تبوک گئے، اور جناب کتنے مارکے ہوئے. میلاد تو حضور کے صحابہ نے منایا ہے. تو میلاد منا کے حلوہ کھاتا ہے، مٹھائی کھاتا ہے، کھیر کھاتا ہے، لیکن حضور کے صحابہ نے میلاد منا کے اپنے سر بانٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر، رب کے نام پر اپنے سر بانٹے ہیں، اپنی گردنیں بانٹی ہیں. خدا کے بندے تو پھر اقبال رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں میں کہ قبول حق ہیں فقط مرد حق مرد حر کی تکبیریں. تو بتائیں یار پھر جب مسلمانوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں نصرانیوں کو قبضے میں ہوں، وہ جناب لے جائیں عافیہ صدیقی کو نعوذ باللہ من ذالک، قرآن رب کا اس کی ٹانگوں کو نیچے رکھ کے اسے کہیں اس کے اوپر پاؤں رکھ کے چلی جا، تجھے چھٹی دے دیتے ہیں، ہم اجازت دے دیتے ہیں. لیکن وہ قرآن کی عزت کی خاطر وہ کہتی ہے میں مار تو جاؤں گی لیکن رب تعالیٰ کے قرآن کی بے حرمتی نہیں کروں گی. بتائیں یار. اور ایک ہم میں آج ہماری غیرت ایمانی کہاں مری ہے یار. آج رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو نصرانی جلا رہے ہیں. آج نام نہاد کلمہ پڑھنے والا مسلمان رب کے قرآن کو گلی میں پھینک رہا ہے اور گندے نالے میں پھینک رہا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کی اہانت ہو رہی ہے، حضور کی گستاخی ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی بے ادبیاں اور گستاخیاں ہو رہی ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟
تو یہ ذہن میں رہے بھائی، ہماری تکبیریں تب بھی قبول ہوں گی جب ہم سب کی غلامی چھوڑ کر ایک رب کی غلامی میں آئیں گے۔ بس جب تک ہم رب تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں نہیں آتے ہماری کوئی شے قبول نہیں۔ میں سچی کہہ رہا ہوں۔ اقبال رحمہ اللہ نے بڑی بات کی تھی، میں کہ ہند میں ہے ملا کو سجدے کی اجازت، ہند میں ہے ملا کو سجدے کی اجازت، تو ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ہیں؟ اوپر نظام سارے کا سارا کافر کا، اور نیچے مولوی سمجھتا بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے اسلام آزاد ہے۔ بھائی کیوں؟ مولوی آزاد ہے نا بھائی، اسلام تو آزاد نہیں ہے۔ مولوی آزاد ہے، مولوی پیر ترقی میں ہے، لیکن اسلام دن بدن پیچھے جا رہا ہے۔ بتائیں بھائی، مسلمانوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں مسجد اقصی تک رو رہی ہو یار، مسجد اقصی مظلوم ہو، بابری مسجد شہید کر دی جائے، اور مساجد کے اندر آ کے ہندو مساجد کو گرا رہے ہوں، اور ہم مولوی وہ کن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکبیریں، آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے ذکر و فکر، آپ کی ہر شے رب کے ہاں قبول ہو جائے، تو پھر آپ کو حریت اپنانی ہوگی۔ ہاں، حریت کہتے ہیں آزادی کو، بندہ سب کی غلامی چھوڑ دے، ایک مالک کا غلام بن جائے۔ مولا تیرے دربار کا غلام ہوں، بس تیرے علاوہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں صرف مرد حر کی تکبیریں قبول ہیں۔ تو یہ ذہن میں جب حکومت کافر کی ہو نا، اس وقت نماز بھی کامل نہیں ہے، نماز بھی کامل نہیں، عبادت بھی کامل نہیں، روزہ بھی کامل نہیں، کوئی شے کامل نہیں ہے۔ جب حکومت اسلام کی ہو، حکومت رب کے قرآن کی ہو، حکومت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہو، ہیں جی، پھر بلال کعبے کی چھت پہ اذان پڑھے یا زمین پہ کھڑا ہو کے پڑھے، قبول ہی قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔